اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ حضرات، ہم نے پچھلی نشست میں سورۃ الجمعہ کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اولاً اس لیے کہ آپ انہی میں سے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تلاوت آیات فرمائی، یعنی انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی اور ان کا تزکیہ فرمایا، اور پھر کتاب اور حکمت کی، یعنی اللہ کے احکام اور ان کی حکمتوں کی تعلیم دی۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ گمراہی کے کئی لیولز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عریاں گمراہی تو اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مان لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اسے مان تو لینا کہ وہ ہے، خالق ہے اس کائنات کا، لیکن اسے سوورن نہ ماننا، اسے بادشاہ تسلیم نہ کرنا، اسے آقا نہ ماننا، اور اس کے حضور پیشی کا انکار کرنا، یہ اب اس سے ایک گریڈ کم گمراہی ہے یہ بھی بہت بڑی گمراہی کہ اللہ تعالیٰ کو محدود کر دینا کہ ٹھیک ہے وہ خالق ہے، اسی نے یہ کائنات بنائی ہے، لیکن جیسے کوئی بڑھئی کوئی فرنیچر بنا کر فارغ ہو جاتا ہے اور کوئی معمار
بلڈنگ بنا کر فارغ ہو جاتا ہے، اب اس کا اس بلڈنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. بلڈنگ مالک مکان کی ہوتی ہے، فرنیچر کے مالک کا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے بن میں پھینک سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے، اس میں الٹریشن کروا سکتا ہے. اسی طرح بلڈنگ وہ بیچ سکتا ہے، اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اس کو ڈیمولش کر سکتا ہے، جو چاہے وہ اس کے ساتھ کرے، وہ مالک ہوتا ہے. تو نمبر ایک، اس کائنات کو ایک حادثہ سمجھنا کہ جس کا کوئی بنانے والا اور چلانے والا نہیں. نمبر دو، اس سے ذرا ایک درجے کم، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مان لینا اور اسے خالق ماننا، لیکن اسے رب یا آقا تسلیم نہ کرنا. اور پھر اس کے بہت سے یعنی کرولریز ہیں، ان میں سے ایک جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے کہ اس کے حضور پیشی کا انکار کرنا کہ بس زندگی ایک ہی بار ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کو کوئی سوال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. پھر اس سے بھی اگلی گمراہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی، یعنی اگر رب ہے، مالک ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے. ایک امپلائی جب اپنے امپلائر کے پاس جا کر حاضری دیتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے؟ 10 کی کرنا ہے، بتائیے میں کیا کروں. اسی سے یعنی اپنے امپلائر سے ڈائریکشن لیتا ہے اور غلام اپنے آقا سے ڈائریکشن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کا انکار کرنا. اب اللہ تعالیٰ خود تو زمین پر آ کر حکم نہیں دیتا، وہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے جنہیں ہم رسول کہتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، ان کا انکار کرنا. تاریخ انسانی پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد اس زمین پر پیغمبروں کی ایک سیریز بھیجی، ایک پوری زنجیر بھیجی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جیسے زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح پیغمبروں کا ایک سلسلہ رہا. حضرت نوح علیہ السلام اس سلسلے کے پہلے رسول تھے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن اس کے بعد جن کو باقاعدہ پیغام دے کر بھیجا کیا، جبکہ نوع انسانی پہلے موجود تھی. حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، ان کا معاملہ خصوصی تھا، لیکن نوع انسانی موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں. انکار کر دیا لوگوں نے. اس کے بعد قوم عاد آئی، اس نے بھی یہی معاملہ کیا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ. پھر قوم سمود آئی، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ. اس کے بعد ایک اہم شخصیت نوع انسانی میں تشریف لائی اور وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عظیم شخصیت. اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنی ذاتی زندگی میں ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں کوئی شخص کس انتہا تک جا سکتا ہے، وہ سارے جو لینڈ مارکس تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا دی. یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اس لیے کہ وہ مالک ہے، اس کا بھی یعنی آخری جو ہو سکتا تھا پوائنٹ، اس تک پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی جب آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، آگے آگ ہے اس میں جا رہے ہیں، تو آفر کی جبرائیل نے، کسی ایکس وائی زی نے نہیں. آپ تصور کیجئے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ جی میں آپ کی کچھ مدد کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ میری اس کیفیت کا میرے رب کو تو علم ہے نا؟ انہوں نے کہا یس شیور، اللہ کو تو معلوم ہی ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا جاؤ پھر تم اپنا کام کرو. Who are you then؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، کہتے تو ہم سب ہیں نا، اللہ پر ڈیپینڈ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے
وہ یہ ہے۔ پھر دوسرا رخ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی کمپلائنس کرنا، وہ بھی کیوں؟ وہ مالک ہے، اسی کا حکم مجھ پہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، کیونکہ وہ نبی تھے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس خواب کی بھی کمپلائنس کر کے دکھا دی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کا خون نہیں چاہیے تھا، امتحان لینا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ پاس ہو گئے اس امتحان میں۔ تو ایک فرد اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اس کی غلامی میں جس سے انتہا تک جا سکتا ہے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اجتماعیت کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آتے رہے لیکن اجتماعیت میں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یا بعض روایات کے مطابق کزن تھے، لیکن عمر میں چھوٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے نہی عن المنکر کا ایک سلسلہ شروع ہوا، یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کی دعوت صرف ایمان کی دعوت تھی۔ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں ریکارڈڈ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری پرستش کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ایک خاص برائی تھی اس قوم کے اندر، تو حضرت لوط علیہ السلام نے وہ ایمان کی دعوت بھی پوری کی پوری دی، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح والی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی کیا، اور یہ چیز آگے جاری رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک تیسری بیوی کے بطن سے جو اولاد چلی تھی، اس سے ان کا تعلق تھا، اس کی طرف بھیجے گئے، اور وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ مدین میں آباد تھی۔ شہر مدین دو بڑے تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، تو گویا اس کی حیثیت بزنس ہب کی تھی، ادھر کا مال بھی ادھر آ کر اترتا تھا اور پھر تینوں سمتوں میں جاتا تھا، ادھر کا مال بھی یہاں آ کے اتر کے تینوں سمتوں میں جا کر کنورٹ ہوتا تھا، ڈائیورٹ ہوتا تھا علی حد القیاس۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اب اس منوپلی کا فائدہ اٹھاتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے آ کر روکا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 2500 سال تک کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اگرچہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے رہے، یعنی وہ جو گمراہی ہے اللہ کی ذات کا انکار کرنے والی، اس سے پاک رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ مانتے رہے، محترم مانتے رہے، ان کی سنتوں کا اجرا کرتے رہے، ان کو جاری رکھے ہوئے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی اور اللہ تعالیٰ کو مالک مان کر اس کے سامنے سبمٹ کرنا، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اور عبادت میں بھی، اللہ کی پرستش میں بھی شرک کیا کرتے تھے۔ جبکہ بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے مقابلے میں بنی اسرائیل، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمبر 2 بیٹے جو تھے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہوا کہ اس میں پورے 2000 سال تک، سمجھیے کہ 1900 سال تک نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، پے بپے رسول، ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر، یعنی کچھ کو تو ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ بیک وقت موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت داؤد کے بیٹے تھے، یعنی باپ بیٹا دونوں نبی ہیں۔ پھر اوپر سے شروع ہو جائیے، حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی، حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی، پھر
قرآن مجید سے یہ بات جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے کہ حضرت زکریا بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی تھے، اور حضرت زکریا خالو تھے حضرت مریم کے، اور انہی کے بیٹے حضرت یحییٰ وہ کنٹمپریری تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی بیک وقت کئی پیغمبر۔ ان میں تو صرف 600 سال کا عرصہ گزرا ہے بنی اسرائیل میں کہ جب ان میں کوئی پیغمبر نہیں تھا، یعنی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کب ہوا؟ 610 عیسوی میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کوئی 33 برس تھی، تو 610 میں سے آپ 33 نکال دیں تو یہ سال جو ہیں یہاں کوئی نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا۔ باقی جو 2000 سال پہلے گزرے تھے، تقریباً 1900 سال کہہ لیجئے، ان میں بہرحال نبوت، رسالت، اس کا سلسلہ، پھر تورات اگرچہ تحریف شدہ لیکن بہرحال تھی، انجیل یعنی تحریف کے مراحل سے گزر رہی تھی لیکن بہرحال تھی، زبور موجود تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے جو تھے وہ موجود تھے۔ تو یہ تمام کے تمام جو بنیادی عقائد تھے وہ انٹیکٹ تھے۔ ہاں، انہوں نے ان عقائد میں کہاں گڑبڑ کی اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ آج بھی اگر آپ یعنی جوئش ویب سائٹ کھول کے دیکھیں اور ان کے عقائد ایک نظر سے گزاریں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ ہم یہودیوں کے عقائد پڑھ رہے ہیں، آپ کسی بھی جگہ محسوس کریں کہ شاید یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جنوں کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، بالکل واضح طور پر مانتے ہیں کہ نبی انسانوں ہی میں سے آتے ہیں۔ یعنی قریش کو، بنی اسماعیل کو تو یہی پریشانی لاحق رہی، لو یہ تو کھانا کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں یعنی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی ہٹو پچو کرنے والے فرشتے، کوئی گارڈ ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کو اس معاملے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا، ان کے عقائد آج بھی بالکل صحیح ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو، کتابوں کو، وحی کو، فرشتوں کو، اسی طرح آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، یہاں تک کہ تقدیر تک کو مانتے ہیں۔ یعنی وہ سارے کے سارے عقائد جن کو ہم مانتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہے نا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہودیوں کے عقائد میں مل جائیں گی۔ اس کے مقابلے میں بنی اسماعیل کیا تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس سے پہلے، وہ امیین کی بات ہو رہی ہے نا، کہ امیین میں ہم نے مبعوث فرمایا، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے مبعوث فرمایا امیین میں، یعنی اہل عرب میں، مکے والوں میں ایک پیغمبر انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اچھا آپ نوٹ کیجئے گا قرآن مجید میں یہاں پر آیت تو ختم ہو رہی ہے ضلال مبین پر، لیکن جملہ مکمل نہیں ہے، اور اس کے بعد وآخرین، اب یہ آخرین جملہ مکمل، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو رموز و اعقاف ہیں کہ یہ تو بعد میں لگے ہیں، لیکن عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ اسم کی نارمل حالت رفع کی ہوتی ہے، اور جب بھی اسم رفع سے ہٹ کر نصب یا جر میں جائے، یعنی پیش کی بجائے زبر یا زیر کی حالت میں جائے، تو اس کی لازماً کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور اگر وجہ موجود نہ ہو تو پھر وجہ ایزیوم کرنی پڑتی ہے۔ یہاں وجہ موجود ہے، آخرون کی بجائے اگر آخرین آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پہلے کچھ ریلیشن ہے، اور وہ ریلیشن کیا ہے کہ وہی تو ہے اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیین میں ایک پیغمبر جو انہیں یہ کرتا ہے، وآخرین، اور دوسروں کو بھی،
منہم ان میں سے لما یلحقوا بہم جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیین کے لیے ہی پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ آخرین کے لیے بھی، امیین کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور امیین میں سے نہیں، اہل عرب میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے نہیں، سب کے لیے، دوسروں کے لیے بھی آپ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. لیکن فرق کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی تکمیل جزیرہ نما عرب کی حد تک خود فرمائی. آپ نے یعنی قرآن مجید کی تعلیم اور ان کو آیات پڑھ کے سنانا، ان کے اندر ایمان پیدا کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، یہ کام بھی آپ نے خود فرمایا. اور اللہ کے دین کو غالب بھی آپ نے نفس نفیس کیا، یعنی عرب کی حد تک تو آپ اللہ کے دین کو غالب کر کے گئے. لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے کام کے بارے میں تو مسلمانوں سے گواہی لے لی، جو موجود مسلمان تھے 1.25 لاکھ کا مجمع، کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یس، انا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انکا قد بلغت و ادیت و نصحت، کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا. پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے. اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا. بڑا مجمع تھا، کوئی ایمپلیفائر تو تھا نہیں. پہلے آپ نے سامنے کی طرف چہرہ مبارک کر کے یہ بات پوچھی، پھر دائیں جانب پوچھی، پھر بائیں جانب رخ فرما کر پوچھی، پھر اللہ کو گواہ بنایا، پہلے سامنے، پھر دائیں، پھر بائیں. اس کے بعد آپ نے ایک بات فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بس جو یہاں موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. کیوں؟ آپ نے وہ جو رسالت کا بوجھ تھا، کار رسالت کا، ایک ہے رسالت، رسول ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آپ ہی کی رسالت کا دور ہے، لیکن کار رسالت آپ خود نہیں کریں گے قیامت تک. وہ کون کرے گا؟ آپ کی امت کرے گی. اور اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات فرمائی، لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کے وہ حصے کہ جو ایمان پیدا کرنے والے ہیں. وہ جسے حالی نے کہا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. یہ مس خام اور کندن یہ تزکیے سے مشابہ چیز ہے. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ صفائی. تزکیے کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا گوڈی کے عمل کے لیے، کہ ایک مالی جو ہے وہ کچھ پودے لگاتا ہے باغ میں، لیکن اس کے ساتھ کچھ جھاڑ جکاڑ بھی اگاتا ہے. تو وہ کچھ دیر کے بعد کیا کرتا ہے؟ کھرپا لے کر رمبا لے کے آتا ہے اور تمام جو بھی فالتو جڑی بوٹیاں ہیں انہیں اکھاڑ پھینکتا ہے، تاکہ جو مطلوبہ ڈیزائرڈ پودے ہیں وہ پروان چڑھ سکیں. انسان کی شخصیت کے اندر بھی یعنی ایک ہے وہ رخ کے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، لیکن انسانوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نفس بھی لگا دیا ہے، حیوانی تقاضے بھی اس کے ساتھ شامل کر دیے ہیں. پھر ماحول جو ہے برا وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے. تزکیہ کیا ہے؟ یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کی اس مثبت نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا اور انسان کو گرو کرنے کا موقع فراہم کرنا اور اس کے گروتھ کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عمل تزکیہ ہے. تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا. تو یہ جو اورز جو ہوتی ہیں مختلف دھاتوں کی، ان میں سے جو دھاتیں نکلتی ہیں وہ خالص نہیں ہوتی، اس کے ساتھ مٹی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو ان کو صاف کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کو پہلے بھٹی میں ڈال کر تپایا جاتا ہے اور پھر اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، جھاڑ جھکاڑ اس میں سے نکالا جاتا ہے، امپیورٹیز نکالی جاتی ہیں اور خالص جو میٹل ہے اس میں سے حاصل کی جاتی ہے. تو یہی عمل تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انسان وہی رہے
ان کے جسم وہی رہے، ان کے ہاتھ وہی رہے، ان کے پاؤں وہی رہے، ان کی آنکھیں وہی رہیں، ان کے دل وہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی ایسی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروائی، اور آپ نے وہ صفائی کیسے کی؟ قرآن مجید کے ذریعے سے کی۔ آپ کے خطبات، آپ کے مواعظ، وہ سب کے سب آپ سن لیں تو اس میں آپ کو شاید ہی قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز ملے گی۔ جب بھی لوگ جمع ہوتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر کے کچھ آیات پڑھ کر لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ یہی آپ کے جمعے کے خطبات تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قال عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے جمعے میں، یجلس بینہما، آپ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے۔ دیکھتے نا آپ کہ خطیب 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے۔ یقرأ قرآن، اور خطبوں میں آپ کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھا کرتے تھے، ویذکر الناس، اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے۔ کوئی فوت ہو گیا، آپ نے جنازے کے وقت بھی کچھ آیات پڑھی قرآن مجید کی اور نصیحت فرمائی۔ کوئی نکاح پڑھایا تو اس میں بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی اور اس کے مطابق آپ نے نصیحت فرمائی۔ تو وہ حصہ قرآن مجید کا کہ جو تزکیے سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ مکی قرآن ہے۔ اور کتاب، یعنی کتاب کا لفظ جو ہے یہ احکام کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد احکام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکی دور میں تزکیہ فرمایا، اور پھر جب زمین تیار ہو گئی تو پھر بیج بکھیرا اور فوراً پودے نمودار ہو گئے۔ زمین میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ریزسٹنس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام آتے چلے گئے اور صحابہ کرام ان پر عمل کرتے چلے گئے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسروں کو بھی جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ فضل جو ہے اس کا انگریزی تراجم میں آپ ترجمہ دیکھیں گے تو یہ گریس ہوگا، دس از Allah's grace۔ لیکن ہم عام طور پر گریس کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ عظمت کا اور شان و شوکت کا آتا ہے، لیکن فضل کا اصل میں جو مفہوم ہے وہ گریس مارکس والا ہے۔ گریس مارکس کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ایک طالب علم اسے پاس ہونے کے لیے 50% نمبر کی ضرورت تھی، اس نے 45% نمبر تو سیکیور کیے، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر اس نے حاصل کیے، لیکن یونیورسٹی نے اسے 5 نمبر رعایتی دیے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں گریس مارکس۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی عنایت ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عنایت فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ سب کا سب اللہ کی عنایت ہے، وہ انسانوں کا استحقاق، ان کا رائٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو جہاں چاہا، جب چاہا، جیسے چاہا پیدا فرمایا۔ کوئی اختیار تھا ہمیں؟ اور یہ جو جیسے چاہا پیدا فرمایا، اس پر ذرا غور تو کریں۔ جسے چاہا دراز قد پیدا کیا، جسے چاہا درمیانے قد کا پیدا کیا، جسے چاہا چھوٹے قد کا پیدا کیا، جسے چاہا گورا بنایا، جسے چاہا گندمی بنایا، جسے چاہا سانولا بنایا، جسے چاہا کالا بنایا۔ کوئی تھا اختیار کسی کے پاس؟ جسے چاہا مرد بنایا، جسے چاہا عورت بنایا، جسے چاہا ذہین بنایا، جسے چاہا کند ذہن بنایا، جسے چاہا صاحب ثروت بنایا اور جسے چاہا تنگ دست بنایا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی گریس ہے، اللہ کی عنایت ہے، اور عنایت ہمیشہ جو ہے وہ پریروگیٹو سے ہوتی ہے،
اس کا استحقاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 2500 سال تک، 2000 سال تک یا 1900 سال تک بنی اسرائیل کو نوازا اپنی گائیڈنس سے، اپنے پیغمبر پے بپے بھیجے، اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بنی اسماعیل کو یہ شرف بخشا کہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیج دیا۔ اب ذرا اس کانٹیکسٹ میں پڑھیے گا اس آیت کو، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی عنایت ہے، یعنی مال بھی عنایت ہے، جمال بھی عنایت ہے، قد بھی عنایت ہے، لیکن ان عنایتوں میں سب سے بڑی عنایت کیا ہے؟ ہدایت۔ اور ہدایت، تمام نبی ہدایت یافتہ تھے، لیکن کامل ترین ہدایت اللہ تعالیٰ نے کسے دے کر بھیجا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ تو اب اس اینگل سے دیکھیں گے تو بنی اسماعیل پر اللہ کی بہت بڑی عنایت ہوئی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس پر اپنا فضل فرماتا ہے، اس پر عنایت فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی سے لے کر تو دینا نہیں۔ میں نے آپ کی پیمنٹ کرنی ہو، میں پورا زور لگاؤں کل آپ کو پیمنٹ کر دوں، وعدہ بھی کر لوں، لکھ کر بھی دے دوں، چیک بھی دے دوں، لیکن بہرحال میرے پاس کہیں سے پیسے آئیں گے تو آپ کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے لے کر نہیں دینا، اس کے پاس ہر وقت سب کچھ ہے، وہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اس کی نوازشات، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایات، ان کی کوئی حد نہیں ہے، وہ تو بڑے فضل والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، یہ سورہ جمعہ جو ہے، آپ نے نوٹ کیا کہ ایک آیت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ چاروں کے چاروں اوصاف جو ہیں وہ قرآن مجید کے گرد گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ احکام بھی قرآن مجید میں، حکمت بھی قرآن مجید میں، آیات بھی قرآن مجید کی، تزکیہ بھی اسی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگرچہ تزکیہ کے لیے کوئی اور طریقہ جو حرام نہ ہو اس کو اختیار کیا جائے تو اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، لیکن اگر آپ سنت نبوی کو دیکھنا چاہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تزکیے کے لیے کوئی اور پریکٹس اختیار نہیں فرمائی، صرف قرآن ہی پڑھایا ہے، قرآن ہی سمجھایا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جو اتنا بڑا انقلاب آیا کہ مکے کے لوگ وہ کیا تھے، جیسے آج کا امریکہ ہے ایسے ہی قریش تھے اس وقت پورے عرب میں، کوئی ان کے سامنے کھانس بھی نہیں سکتا تھا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھایا مدینہ منورہ میں جا کر، اور 1 سال کے اندر ان کو اتنا تکڑا کر دیا کہ وہ قریش کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اور قریش کے سب سے بڑے دشمن کو پناہ لینے کی انہوں نے ٹھان لی۔ آئی نا تبدیلی؟ کس سے آئی؟ حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں قرآن ہی تو پڑھایا تھا، قرآن مجید ہی تو ان کے دلوں میں اتارا تھا۔ کہا کرتا ہوں کہ یہ نہیں معلوم کہ انہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا انجیکٹ کیا تھا، لیکن بہرحال he did a tremendous job کہ انہوں نے اہل مدینہ کے دلوں میں قرآن اتار دیا، قرآن مجید اندر چلا گیا۔ وہ جو اقبال نے کہا قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے کہ چوں بجاں در رفت جانگ دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، کہ قرآن جب کسی کے اندر داخل ہو جائے تو اس میں انقلاب آ جاتا ہے، جہاں دیگر شود وہ شخص بدل جاتا ہے، اور جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے پورا ورلڈ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا اینگل آف ویژن، اینگل آف ویژن کیا ہوتا ہے؟
یعنی یہ ٹیبل ہے، آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے اس کی شکل اور ہے، آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو اس کی شکل اور ہے، آپ اس اینگل سے دیکھیں گے اس کی شکل اور ہے. دنیا وہی ہے، لیکن جب اندر تبدیلی آ گئی تو وہ قوم کی جس کے بارے میں قرآن مجید کی گواہی ہے کہ ان میں سے ہر شخص ہزار ہزار سال زندہ رہنا چاہتا ہے، اور جس کا نقشہ مولانا حالی ہی نے مسدس میں کھینچا ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. وہ پانی پینے پلانے پر جھگڑنے والی قوم کہ پہلے میں پانی پیوں گا، پہلے میرے جانور پانی پئیں گے. چشم فلک نے کیا وہ منظر نہیں دیکھا جنگ قادسیہ کا، کہ جب ایک مسلمان مجاہد زخمی ہوا، بہت سا خون بہنے کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگی، اس نے پانی مانگا تو پانی پلانے والا مشکیزہ لے کر اس کے پاس پہنچا، لیکن جو ہی وہ اس کے منہ میں پانی انڈیلنے لگا تو ایک اور زخمی نے آواز دے دی عطش، پیاس، پانی. تو اس نے یعنی منہ کھولا ہوا پانی پینے کے، نہیں نہیں پہلے اس کو پانی پلا کے آؤ. دوسرے زخمی کے پاس پہنچا تو تیسرے زخمی نے پکار لیا، اس کے پاس پہنچا تو چوتھے نے پانی مانگ لیا. ساقی بھاگا بھاگا چوتھے کے پاس گیا، لیکن اس کی روح پرواز کر چکی تھی. بھاگا تیسرے کی طرف، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. آیا دوسرے کے پاس، اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی. اور پہلے کے پاس آیا، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا. یہ تبدیلی، یہ قرآن مجید اندر گیا تو ورلڈ ویو بدل گیا. پہلے زندہ رہنے کو جی چاہتا تھا، اور اب اللہ کے لیے مرنے کو جی چاہنے لگا ہے. دس از دا چینج. تو اب قرآن مجید ہی کی تعریف جو ہے وہ آ رہی ہے، لیکن انداز ذرا نرالا ہے. یہ صورتیں جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک، یعنی 27ویں پارے کی آخری صورت سے لے کر پورا 28واں پارہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قیام کا جو دوسرا نصف ہے اس میں نازل ہوئی ہیں. ان میں مسلمانوں کے تینوں گروہوں سے خطاب ہے. سچے ایمان والوں سے بھی خطاب ہے، اور منافقین سے بھی خطاب ہے، اور جو مسلمان ہیں ان سے بھی خطاب ہے. ابھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوا لیکن بہرحال کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، ان سے بھی خطاب ہے. کفار سے خطاب نہیں ہے ان آیات میں. ہاں اہل کتاب کا تذکرہ ہے، لیکن وہ تذکرہ جو ہے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، جس کی مثال آ رہی ہے یہاں پر. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال کہ جو حامل تورات بنائے گئے. مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، یہودی. کا مثل الحمار، اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. یعنی گدھا ہے نا، تو وہ اصل میں کس کے لیے؟ مال برداری کے لیے. آپ اس پر کتابیں لاد دیں، آپ اس پر بھوسا لاد دیں، آپ اس پر نمک لاد دیں، آپ اس پر جو ہے وہ کپڑا لاد دیں. اس کا کام کیا ہے؟ یہاں سے بحفاظت اس چیز کو دوسری جگہ منتقل کر دینا. تو وہ جو حامل تورات بنائے گئے، انہوں نے بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ تورات کو اگلی نسل میں منتقل کر دیا، لیکن خود کھول کے اس کو نہیں پڑھا. تو کیا خوبصورت مثال دی ہے. تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے. گدھا کتاب پڑھ نہیں سکتا، ہاں ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے. تو یہودیوں نے تورات کو اگلی نسل میں منتقل کیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو یوں سمجھیے کہ کوئی 3000 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ تورات کو کیا اون نہیں کرتے؟ بالکل اون کرتے ہیں، اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی، اس سے گائیڈنس نہیں لی، اس سے نصیحت نہیں دی. تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ آج بھی یہودی تورات کو ڈسون نہیں کرتا، اسے اللہ کا کلام ہی مانتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ مانتا ہے، لیکن پھر قرآن مجید اس کو تکذیب کیوں کہہ رہا ہے؟
یعنی ان کے اس طرز عمل کو جھٹلانے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. لیکن ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں ذرا بٹوین دا لائنز کچھ اور بھی پڑھنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی مثال جو حامل قرآن بنائے گئے اور انہیں قرآن مجید کو نہ اٹھایا، ثم لم یحملوہا، پھر انہیں اس کو نہ اٹھایا جیسے اٹھایا جانا چاہیے تھا. اگر ہم نے بھی یہی کیا کہ ہم نے بچی کو رخصت کرتے ہوئے بڑے خوبصورت مہنگے قرآن مجید کے نسخے کے سائے میں اس کو رخصت کیا، خوبصورت جزدان کے اندر اور ریل کے اندر، اور اس نے جا کر اس الماری کے سب سے اوپر کے خانے میں اس کو رکھ دیا، اور پھر جب اس کی بچی کے شادی کا وقت آیا تو پھر ایک نسخہ جو ہے اسی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ پھر منتقل کیا گیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم نے بھی گویا گدھے کا کردار ادا کیا. تو ان لوگوں کی مثال جو حامل قرآن بنائے گئے لیکن انہیں قرآن کو نہ اٹھایا جیسے کہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا. قرآن مجید کا اٹھانا کیسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو کھول کر پڑھتے، اس پر عمل کرتے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے اہل قرآن، اے قرآن والو، یعنی مراد کیا ہے؟ میں اور آپ. قرآن مجید کو تکیہ نہ بناؤ، اس کو سہارا نہ بناؤ اپنے لیے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، نہیں، بلکہ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو. اور پھر وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَافْشَوْهُ، پھر اس کو عام کرو، اور وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس میں غور و فکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا. اللہ کا فیصلہ آ گیا. اگر ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے، پیٹھ دکھانے سے مراد یہ یعنی فزیکلی پیٹھ دکھانا نہیں، یعنی اس کی طرف رخ نہ کرنا، اس کو کھول کر نہ پڑھنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اسے گائیڈنس نہ لینا، اسے دوسروں تک نہ پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں. تو اگر ہم قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا فتویٰ کیا ہے کہ ہم گویا قرآن مجید کو اللہ کا کلام نوع انسانی کے نام مانتے ہی نہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے تو پھر ہم کافروں کے ساتھ ٹریٹ ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے بڑی ہی زیادہ ذلت آمیز بات ہوگی. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، کہہ دو اے یہودیو، اگر تمہیں زوم ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو، جیسے آج ہمیں زوم ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. تو جیسے کل انہیں زوم تھا آج ہمیں زوم ہے. تو یہاں پھر ان کا ذکر ہے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کہ کہہ دو اے یہودیو، اگر تمہیں زوم ہے کہ تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. یعنی محبوب سے تو ملنے کو جی چاہتا ہے، پھر یہاں کیوں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مرو پھر جاؤ اللہ سے ملو جا کے. مطلب کیا ہے کہ انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں اور خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ صرف لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے ہوتا ہے. اپنے دل میں انہیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ وہاں چاہیے وہ تو ہم نے کیا نہیں. آخرت کی اپنی ایک کرنسی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے. نیک اعمال نامہ اعمال میں ہوں گے تو وہاں بات بنے گی. اور اگر آپ جا رہے ہیں یورپ اور آپ کے پاس یورو نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں امریکہ اور آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں برٹن اور آپ کے پاس پاؤنڈز نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگی؟ خجل خواری ہوگی، اس کے سوا تو اور کچھ نہیں ہوگا. تو اگلی بات فرمائی وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے.
یعنی مرنے کی خواہش کس میں ہوگی؟ جس کو جنت نظر آئے. غازی رمضان شہید کے بارے میں آتا نا کہ قائد اعظم نے، ان کے وکیل تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ تم یہ انکار کر دو صحت جرم سے کہ جی میں نے نہیں کیا، پھر میں سنبھال لوں گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کیوں؟ مجھے تو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو رہی ہے کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں اور جنت کے اندر جو ہے وہ میرا گھر تیار ہے، میں کیوں اپنی عاقبت کھوٹی کروں؟ تو جس کو یقین ہو اپنی کامیابی کر، وہ یہاں کو کھائے گا. اسے تو جلدی ہوگی کہ میں جلدی سے اس گھر میں جاؤں جو اللہ نے میرے لیے تیار کیا یقین کی بنیاد پر. تو یہ کہتے ہیں اوپر سے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، حقیقتاً یہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے. تو جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کے ہوتے ہوئے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور پھر صاف صاف بات کہہ دو ان سے. اب ان نہیں کہا، یعنی مراد کیا ہے؟ ان سب سے مراد مسلمان بھی، میں اور آپ بھی اور یہود بھی. ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو. ہم سب دور بھاگتے ہیں. تو یہ ہم ہی سے خطاب ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ یقیناً تم سے ملاقات کرنے والی ہے. یعنی دو جو بڑی حقیقتیں ہیں، موت اور آخرت. اگرچہ سب سے بڑی حقیقت تو آخرت ہے، لیکن آخرت کے ماننے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں. ہم سب مانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن دل میں ایک چور کیا ہے؟ حال ہی نہیں مرنا. اور یہی جو ہے یہ ہمیں یعنی آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا. یعنی ابھی ٹائم پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے. حالانکہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ یہاں سے اٹھے گا بھی صحیح کہ نہیں. ہر سب کو مرنا ہے، لیکن وہ لسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سیکرٹ رکھی ہوئی ہے کہ پہلے کون اور بعد میں کون. ہم نہیں جانتے کہ کون کس کو کندھا دے گا، کہ نا کون کسے قبر میں اتارے گا، یہ معلوم نہیں ہے. لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہے. تو ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف کے جو چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. کیسے جتلائے گا؟ مجھے اور آپ سے مشورہ کرنے کی تو اسے ضرورت نہیں، لیکن بہرحال انسان اپنی ذہنی ساخت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نقشہ ضرور بناتا ہے. آپ کو کوئی ان نون کال بھی آئے گی نا، تو اس سے بھی آپ بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی پکچر آپ ذہن میں ضرور بنائیں گے. تو آخرت کے جو احوال ہم احادیث میں یا قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اپنے ذہنی سطح کے مطابق ہم اس کی کوئی نہ کوئی پکچر ضرور بناتے ہیں. میں یاد ہے مجھے کہ جب میں چھوٹا تھا تو جب سنتا تھا علماء سے کہ جی اعمال نامہ ہوگا، تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اعمال نامہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا وہ رجسٹر ہوگا کہ جس میں میرا ہر عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا. لیکن اب کمپیوٹر ایج میں آ کر یعنی اس کا تصور بڑا آسان ہو گیا ہے کہ وہ سافٹ فارم کے اندر ہوگا. اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ہر ایک کے سامنے اس کا اعمال نامہ اسے دے دیا جائے گا، کہا جائے گا اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو کئی اینگل سے اب اس کانسیپٹ میں تبدیلی آئی ہے، اور ہمارا علم ابھی کہاں تک جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے علم تک محدود تو نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ سافٹ ہوگا. اب تصور میں آتا ہے کہ وہ یعنی جیسے جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا تو کمرے جتنا پورا کمپیوٹر ہوتا تھا، پھر ڈیسک ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ آ گیا، پھر وہ نوٹ بک آ گئی، پھر یہ اب اینڈرائڈ فون آ گیا.
یعنی وہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو میموری ہے وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو شاید یعنی وہ جو کہا جائے گا کہ یہ پکڑ اپنا اعمال نامہ، پتہ نہیں وہ شاید ایک چھوٹی سی چپ ہی ہو، کوئی ایک دھاگا ہی ہو کہ جو ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، یا ایک کاغذ ہی بظاہر ہو اور ہم یوں ہی جو اس کو سامنے لائیں تو ہمارا اپنا ہاتھ ہی وہ مانیٹر بن جائے اور ہماری زندگی کی فلم چلنی شروع ہو جائے پوری. اور پھر جب کہا جائے کہ کیوں بھائی یہی ہو نا تم، جیسے ایک ملزم جو ہے وہ عدالت میں فرد جرم کا انکار کرتا ہے اور استغاثہ جو ہے وہ عدالت سے اجازت مانگتی ہے کہ سر اجازت ہو تو میں کچھ ثبوت پیش کروں، اور وہ ویڈیو فلم سامنے چلا دیتی ہے. اب جج صاحب پوچھتے ہیں کیوں جی یہ آپ ہی ہیں؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جتلائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ سب حرکتیں جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہم سے نرم معاملہ فرمائے، درگزر فرمائے. وہ دن تو موت بھی آنی ہے اور وہ دن بھی بہرحال آنا ہے. دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.